بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ایک بحث سامنے آئی جس میں قاسم سوری اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری صاحب کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ کیا دونوں کی رولنگ ایک جیسی ہے؟ کیا اگر قاسم سوری کی رولنگ غلط تھی تو لازمی ہے دوست مزاری کی بھی رولنگ غلط ہو، یا قاسم سوری کی رولنگ ٹھیک تھی تو دوست مزاری کی رولنگ بھی ٹھیک ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں پہلے کچھ فیکٹس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں تازی رولنگ کے اوپر جو کہ دوست محمد مزاری صاحب کی ہے۔ دوست مزاری صاحب پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری پارٹی کے رکن بھی ہیں۔ دوست مزاری صاحب نے ایک خط کی بنیاد پر کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ بیسیکلی یہ خط کا سلسلہ شروع عمران خان صاحب کے خط سے ہوا، جب انہوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں کاف لیگ کے پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی پارٹی کو ڈائریکشنز ایشو کی تھیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بطور پارٹی ہیڈ ڈائریکشن نہیں دے سکتے، کیونکہ ڈائریکشن دینے کا اختیار پارلیمانی پارٹی کا ہے، اور یہ بات میں پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ خیر، بعد میں بطور پارٹی ہیڈ عمران خان صاحب نے ڈیفیکشن کلاز کی زد میں 25 ایم پی ایز کو لا کے ان کو ڈی سیٹ کروایا، اور بعد میں اس کے اوپر ضمنی انتخابات ہوئے، اور ضمنی انتخابات میں جیت کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی ایک مضبوط امیدوار تھے، لیکن 186 ووٹ حاصل کرنے کے باوجود جب ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب نے ان کے 10 ووٹ مسترد کیے تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ رولنگ بالکل ویسی ہی رولنگ ہے جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب نے تحریک کے عدم اعتماد کے وقت دی تھی؟ ان دونوں کا موازنہ کرنے کے لیے ہم قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے فیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں۔ قاسم سوری صاحب کے سامنے تحریک کے عدم اعتماد کا معاملہ تھا جب اس وقت کے وزیر قانون فواد چودھری صاحب نے ایک قرارداد سامنے رکھی کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ملک میں سازش ہو گئی ہے، اور یہ تحریک کے عدم اعتماد جو ہے یہ امریکی سازش کا شاخسانہ ہے، لہٰذا اس کو مسترد کر دیا جائے۔ تو اس قرارداد پر بغیر ڈیبیٹ کروائے، بغیر ووٹنگ کروائے، بغیر کوئی بحث کروائے قاسم سوری صاحب نے وہ قرارداد ایکسیپٹ کرتے ہوئے تحریک کے عدم اعتماد خارج فرما دی، جس کا انہیں بالکل کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ بعد میں سپریم کورٹ نے یہ ایکسپلین کیا کہ جب تحریک کے عدم اعتماد ٹیبل ہو جائے، جب یہ موشن موو ہو جائے تو اس پر ووٹنگ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ تو قاسم سوری صاحب تحریک کے عدم اعتماد کو ووٹنگ کروائے بغیر مسترد نہیں کر سکتے تھے، جو کہ انہوں نے مسترد کر دی۔ اور ایک جو ان سے مس ہیپ ہوا یا مس کیلکولیشن ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے خط کی تصدیق بھی نہیں کی، نہ اس کی انکوائری کروائی، بلکہ انہوں نے جلد بازی میں قرارداد منظور کرتے ہوئے فواد چودھری کے کہنے پہ تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے رول بیک کیا اور دوبارہ اس پہ ووٹنگ ہوئی۔ بیسیکلی یہ معاملہ اس وقت تحریک عدم اعتماد تک گیا ہی اس لیے تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ سمیل ہی نہیں کر رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملات اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جو روک دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں، وہ اس سب عمل کو روک دیں گے، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ خیر عمران خان صاحب کی خام خیالی تھی، ایسا ہو گیا، اور نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا یہ سامعین ناظرین آپ بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر میں سمجھا پایا ہوں تو یہ دونوں مختلف رولنگز ہیں۔ قاسم سوری اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری، ان کی رولنگز مختلف ہیں، یہ ایک جیسی نہیں ہیں، یہ پیرالل نہیں چل سکتی۔ ایک مسترد ہوئی ہے تو لازمی نہیں ہے دوسری بھی مسترد ہو، لہٰذا اس کو بالکل ایملگمیٹ نہ کیا جائے، یہ دونوں ایک الگ معاملے ہیں۔ ہاں، ان دونوں میں جو قدریں مشترک ہیں وہ یہ ہیں
کہ دونوں ڈپٹی اسپیکر تھے اور دونوں تحریک انصاف کے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔